دیکھیں آپریشن مرگ بر سمچار جو ہوا یہ بہت ٹارگیٹڈ آپریشن تھا اور اس آپریشن میں جو بی ایل اے ابھی جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے پھر ہم علیحدگی پسند تحریکیں جو بلوچستان میں پروان چڑھ رہی ہیں اور مختلف پاکٹس میں بیٹھ کر اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں، اس کو بہت ٹارگیٹڈ آپریشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے اپنی ٹارگٹس کو اچیو کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مقصد تو میں نے آپ کو بتایا ایران کو ڈوزیئرز اور باقی سارے چیزیں مقصد تو میں نے آپ کو پورا بتایا نا اس کا۔ اب میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں کہ میں نے 2010 میں جب ریسرچ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے ہمسایوں پہ نظر ڈالتے ہیں کہ کس سے جنگ کا خطرہ ہے، کس سے آپ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہو، ممکنات میں نہیں۔ اب وہ میں آ رہا ہوں، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ آپ بھی حیران رہیں گے۔ میں اسی میں ایک پوائنٹر شامل کر لیں، ایک لمحہ پھر آپ بول دیجئے گا۔ دیکھیں افغانستان سے معاملات کیسے ہمیں پتہ ہے، انڈیا سے تو بالکل ہی آپ مطلب اس طرف تو چہرہ ہی نہ کریں نا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس پہ تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ 18 نومبر 2023 کو ہم نے انڈیا کا آپ کے سامنے کھولا کیونکہ ریسرچ میں تھا نا، میں نے آپ سے کیا کہا کہ اب اس سے گولہ باری کی جنگ نہیں ہے، اس سے ہے معاشی جنگ۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس سے جنگ نہیں ہو سکتی علاوہ اس کے کہ ہم اس سے معاشی میدان میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے نظر ڈالی چائنا پہ تو وہ ناممکن نظر آیا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے افغانستان پہ نظر ڈالی، بالکل ہے، 100% ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اس کو دیکھیں گی کہ یہیں سے جنگ کا آغاز ہوگا۔ پھر میں نے ایران پہ نظر ڈالی تو وہ نہ ممکن ہے نہ ناممکن ہے، وہ ہے ناممکنات۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ممکن ہو سکتی ہے، ایک ہوتا ہے ناممکن not possible، بٹ انگریزی کا محاورہ ہے نا کہ nothing is impossible، تو یہ ناممکن میں بھی نہیں، یہ ناممکنات میں ہے اور اس کی ایک وجہ ہے۔ دیکھیں ایران کی جو پالیسی ہے، جتنا میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں 2010 سے، تو ایران چلتا ہے آیت اللہ خمینی کی وصیت جو ہے اس کے مطابق وہ اپنی داخلی خارجہ پالیسی کا تعین کرتے ہیں، اسی لیے انقلاب اسلامی کہتے ہیں۔ اگر وہ اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو انقلاب اسلامی کا کانسیپٹ ہو گیا فوت، ختم ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو کہتے ہیں نا کہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے جی وہ ایران جنگ لڑا ہے، بہت سی یہ ڈس انفارمیشن پھیلانے میں آپ کا سوشل میڈیا کا کردار ہے۔ obviously وہ سوشل میڈیا پہ تو بہت کردار ہے نا، وہ میں آگے آ رہا ہوں اس پہ بھی۔ اب میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ اب یہ دیکھیں کہ ایران کی ہم سب سے پہلے اگر خارجہ پالیسی دیکھیں گے تو دفتر خارجہ ہے ایران کا، ٹھیک ہے نا، یہ دفتر خارجہ کے اندر باہر یہ علامہ اقبال کا اسٹیچو لگا ہوا ہے، مطلب ان کے بھی بڑے شاعر ہیں۔ اچھا یہ اسٹیچو لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ شعر ہے کہ عنایت آیت اللہ خامنئی با اقبال لاہور افتخار بزرگ است، ہمارے بزرگ ہیں، بالکل یہ مطلب ان کی محبت کا ایک تعین تھا، ہمارے جو آپ بتا رہے ہیں بہت محبت ہیں۔ اب انہوں نے جو دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک آیت اللہ خمینی صاحب کی وصیت موجود ہے، وہ وصیت میں آپ کو دیتا ہوں، 50 پیج پہ وصیت ہے۔ اس وصیت کو انہوں نے تعین کیا اپنی زندگی میں 85 میں، 89 کے اندر ان کی وفات کے بعد اس وصیت کی اشاعت ہوتی ہے۔ اس وصیت میں وہ اپنی قوم کو، اپنی عوام کو، ایران کی ماؤں بہنوں کو ایک وصیت کرتے ہیں اور اس میں تعین کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس کی وہ اسلامی انقلاب کی بنیاد ہے، یعنی ان کی حکومت اس کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 2 شیعہ سنی اتحاد استعمار کی موت ہے۔ نمبر 3 جب تک ایران ہے کشمیر پاکستان ہے، یہ ان کی خارجہ پالیسی کا متعین ہے۔ اور نمبر 4 اگر تم ایران سے محبت کرتے ہو تو لازم ہے پاکستان سے محبت کرو، پاکستان کا دفاع مقدم است۔ یہ ہے ان کی یہ تقریباً ان کی وصیت، ٹھیک ہے نا۔ تو جنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ناممکنات میں، یہ مطلب بلا وجہ کی ناممکنات ہے، سوچنا بھی نہیں بھائی، یہ جہاں پہ آپ کا تصور ختم ہوتا ہے نا وہاں اس کو کہتے ہیں ناممکنات۔ تو ہم نے صرف یہ اپنی کتاب بند کی 2 ملکوں سے، ایک چائنا سے ہو نہیں سکتا اور ایک ایران سے، اور اٹھا کے سمندر میں پھینک دی کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب